عیسیٰ نقوی میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ حامد رضا چیئرمین سنی اتحاد کونسل. حامد رضا صاحب کی گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی چیئرمین سابق تحریک انصاف عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے حوالے سے بہت سی افواہیں, بہت سی چہم گوئیاں, بہت سی سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کوئی ماحول خراب ہو گیا تھا, عمران خان برس پڑے. ایگزیکٹلی اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا اس کے حوالے سے ہم حامد رضا صاحب سے پوچھیں گے کہ ملاقات میں کیا سوال جواب ہوئے, کتنی دیر کی یہ ملاقات تھی, اور اس تمام عرصے کے دوران 3 اکتوبر کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی جو خبریں چلی خاص طور پر. اس دوران سوشل میڈیا پر چلتا رہا کہ عمران خان پر تشدد ہوا ہے, عمران خان کے حوالے سے کہ ان کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے, پھر اور بہت ساری خبریں چلیں. کیا عمران خان ان خبروں سے آگاہ تھے, ان کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو اپنی سسٹرز کے حوالے سے معلوم تھا, ان کو کیا 4 اکتوبر کے دھرنے کے حوالے سے, اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور جس طریقے سے غائب ہوئے پھر وہ اپیر ہوئے اس حوالے سے تھے, کیا اس پر انسٹرکشنز دی عمران خان نے, اور کیا ان کا رابطہ بیرونی دنیا کے ساتھ تھا. ان تمام معاملات پر حامد رضا صاحب سے پوچھیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے اس ملاقات کی. سر بتائیے, ملاقات کے لیے آپ لوگ پہنچے, پہلے تو یہ ملاقات اتنا دیر سے کیوں ہوئی, یہ کیا چل رہا تھا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سب سے پہلے تو چونکہ گزشتہ روز نام دیے گئے تھے تو صبح 9 بجے کا وقت فائنل ہوا, پھر کوئی اطلاع دی گئی, انفارم کیا گیا میرے حوالہ سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالہ سے کہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی اور بیرسٹر گوہر صاحب, اسد کیسر صاحب اور علی ظفر صاحب جا سکتے ہیں. اس وقت تک میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں ہم بیرسٹر گوہر صاحب کے آفس نہیں پہنچے تھے کیونکہ وہیں پر ہم سب نے اکٹھے ہونا تھا. ہمارے آنے سے پہلے ہی بیرسٹر گوہر صاحب نے, اسد کیسر صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چونکہ نام 5 بھجوائے گئے ہیں تو ہم 5 لوگ ہی اکٹھے جائیں گے اور 3 افراد نہیں ملیں گے, کوئی ایک بندہ بھی مس نہیں ہوگا. اس کے اوپر پھر 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب فائنلی الاؤ کر دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے 5 لوگ مل لیں. تو ہماری پھر ملاقات کی اپروول ہوگی, پھر ہم اڈیالہ جیل چلے گئے جناب. تو یہ بیسک لیٹ ہونے کی ریزن تھی. صحیح. تو پھر ملاقات کے لیے جب آپ پہنچے, کیا عمران خان کو معلوم تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, واز ہی انفارمڈ, یا کیا ریئیکشن کیا تھا پہلا کہ جب ملاقات ہوئی ہے تو خان صاحب نے آپ سے کچھ پوچھا یا آپ لوگوں نے ڈائریکٹ خان صاحب کو کچھ بتایا, ان کی صحت کیسی تھی؟ اچھا, میں ٹارچر والی کہانی, کیا باقی ان پہ ٹارچر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ میں سر میرا خیال ہے چونکہ یہ خان صاحب کے جو کروڑوں چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور انفارچونیٹلی میں نے جب وہاں سے نکلا تو پھر جو میں نے ریومرز اور جو میں نے طوفان بدتمیزی اور ایون کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے ایسی لغویات اور ایسی باتیں سنی کہ دوز ور ہرٹنگ. میں ایک تو اب جو بھی بات یہاں پہ کرنے لگا ہوں آپ کے پاس, میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے, میں تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہوں, یعنی ان کا باقاعدہ ممبر نہیں ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا اتحادی ہوں, میری جماعت سنی اتحاد کونسل ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ میرا کو پرسنل انٹرسٹ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات میں. اور الحمدللہ اتنا عرصہ سارے ایم این ایز ایم پی ایز میرے پاس رہے, میں نے کبھی کو میرا پرسنل انٹرسٹ اس کے اندر آنے بھی نہیں دیا. جو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ حلفاً کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے اور انہیں حاضر نظر جان کے کر رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کے یہ جو کچھ سرکاری میڈیا ہاؤسز خبریں چلا رہے ہیں, میں جو بھی بات کروں گا وہاں پر جس کمرے میں ہماری ملاقات ہوئی ہے وہی کمرہ ہے جہاں پر ہمیشہ پہلے پولیٹیکل کمیٹی کے اراکین کی جمعرات کو, تھرسڈے کو ملاقات ہوتی تھی 6 لوگوں کی, اور اس کمرے کے اندر ریکارڈنگ ڈیوائسز, اس کمرے کے اندر کیمرہ, سب کچھ لگا ہوا ہے. اگر کوئی میری بات غلط ہو تو مجھے ان ریکارڈنگ سے یا ان ڈیوائسز سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہ افواہیں اڑانے والوں کی کوئی بات سچی ہو تو بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے کیمرہ اور اس کا ایویڈنس پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ایک جاتے ہوئے ظاہر ہے پہلے پہنچے, پھر اس کے بعد خان صاحب کے حوالے سے ہمارے خدشات تھے, ہمارے کنسرنس تھے, ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی کیونکہ میں تو خان صاحب کو 3 ماہ کے بعد مل رہا تھا. میری تو 3 ساڑھے 3 ماہ پہلے ہی پابندی لگ گئی تھی. کچھ لوگ 3 تاریخ سے پہلے ملے تھے ہم میں سے, لیکن میں تو بہرحال 3 ساڑھے 3 ماہ کے بعد. اور پھر جو اس طرح خان صاحب کے بارے میں ریومرز پھیلائی گئیں, کبھی کہا گیا کہ انہیں کسی اور جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے, پھر خان صاحب کے اوپر فزیکل ٹارچر, پھر اس قسم کی چیزیں, تو آپ کے اندر خدشات بہرحال موجود ہوتے ہیں. ہم بہرحال وہاں پہنچے, بیٹھے, اینڈ دا مومنٹ خان صاحب انٹرڈ ان, اور یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے مجھے یہ باتیں کہیں کہ میں نے یہ باتیں بدلانی ہیں. صحیح بات جا کے میں آئی ایم آن ریکارڈ آن اٹ. اور گوہر صاحب نے بھی جو آج پریس کانفرنس میں باتیں کہیں, وہ خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے یہ باتیں کہنی ہیں جو انہوں نے بتلائیں باتیں. ابھی خان صاحب جب انٹر ہوئے ہیں تو وی ور ہیپی کہ خان صاحب ماشاء اللہ بڑے چاقو چوبند, بڑے فٹ, اور البتہ ایک چینج تھی خان صاحب کے اندر کہ خان صاحب کی داڑھی میرے سے بڑی ہوئی تھی. اچھا, میرے سے زیادہ تھی خان صاحب کی داڑھی, اینڈ ہی واز لکنگ ریلی اسمارٹ ان بیئرڈ. داڑھی میں بڑا خان صاحب جو ہے نا. اچھا, جو ہم نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس سے کچھ ویڈیوز, کچھ تصاویر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پہلے شیئر کی تھی,
جب پابندی لگ گئی سر وہ تصاویر اور آج کے عمران خان کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. آج کا عمران خان ان تصاویر سے کہیں زیادہ ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا. حلیہ یعنی بدل چکا ہے خان صاحب کا. ظاہر انہوں نے شیو نہیں کی لیکن داڑھی بہرحال خان صاحب کی بڑی ہوئی تھی. خان صاحب آ کے بیٹھے, انہوں نے ہمارا خوشی کا اظہار کیا, حال احوال پوچھا, ہم نے خان صاحب سے حال احوال پوچھا. تو وہاں پر چونکہ میرے اوپر ایک تو ذمہ داری بڑی تھی, میں نے کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن کرنی تھی. جانے سے پہلے طے ہوا تھا کہ میں اور اسد کیسر صاحب ہم پولیٹیکل معاملات اور باقی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اور لیگل معاملات کے اوپر کمپلیٹ بریفنگ دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب, علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب. اور اس دوران اگر انہیں کو پولیٹیکل بات کرنی ہوگی تو وہ بھی کریں گے, اور اگر ہمیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے کو اپنی رائے دینی ہوگی پولیٹیکل بھی یا لیگل بھی, تو ہم بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے. بہرحال میں نے پھر خان صاحب کا انٹرویو کیا. اچھا, چند سوالات تھے بڑے مختصر سے. I'm grateful to him. تو میں نے خان صاحب سے کہا جی کہ میں نے کچھ چیزیں کلیریفائی کرنی ہیں, کیونکہ باہر تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی حامد. تو میں نے کہا خان صاحب سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو فزیکل ٹارچر ہوا ہے؟ تو خان نے کہا کہ نہیں. اچھا, مینٹل ٹارچر ہوا ہے, فزیکل ٹارچر نہیں ہوا. اچھا, یہ جو میں الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں یہ منوان وہاں موجود ہیں, اور منوان باقی جو افراد موجود ہیں ان سے ویریفائی کیے جا سکتے ہیں. اچھا, میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب مینٹل ٹارچر, پھر خان صاحب نے خود ہی آگے سے بتانا بلکہ شروع کیا. خان صاحب نے کہا کہ بھلے انہوں نے پوچھا کہ تو نے یہ فزیکل ٹارچر کا حامد کیوں پوچھا. میں نے کہا اس لیے خان صاحب کہ 3 تاریخ کے بعد آپ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی خیر خبر نہیں ہے. تو جو مختلف ریومرز ہیں ان میں سے ایک جو بڑی ڈینجرس ریومر تھی اور جس کے اوپر بڑا کنسرن تھا اور جس کے اوپر کچھ لوگوں کی بڑی بیشنگ بھی ہوئی کہ وہ ان کو شاید خان کی زندگی سے کوئی کنسرن نہیں, وہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر ٹارچر ہوا ہے فزیکل. تو خان نے کہا کہ نہیں, اسٹریٹ اوے ڈینائڈ کہ دیر واز نو فزیکل ٹارچر, مینٹل ٹارچر. پھر خان صاحب نے اس کو خود ڈیفائن کیا. خان صاحب کو 3 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک 8/10 کے سیل کے اندر رکھا گیا. صحیح. اور 3 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک 5 دن خان صاحب کے سیل کے اندر صبح و شام رات نان سٹاپ 5 دن مکمل اندھیرا رہا ہے, نہ لائٹ نہ پنکھا نہ کوئی چیز. اور یہ میں باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس امانت ہے اور خان صاحب کی اجازت کے ساتھ, اور چونکہ یہ میں نے باتیں پوچھی بھی اسی لیے تھی کہ میں نے کہا خان صاحب یہ کنسرنز ہیں, انہیں باہر لوگوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا جو چاہنے والا ہے وہ بہت بےتاب ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کرنا ہے. تو 3 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک 5 دن تک خان صاحب کمپلیٹ الیکٹریسٹی سے محروم رکھے گئے. جس کمرے کے اندر وہ ہیں خان صاحب, یہ بھی خان صاحب نے بتایا کہ 8/10 کے کمرے کے اندر آپ کتنا چل سکتے ہیں. خان صاحب کا جو ٹریڈ مل ہے جس کے اوپر وہ سائیکلنگ کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں, وہ اس کی فیسلٹی خان صاحب سے واپس لے لی گئی ہے, ابھی تک واپس نہیں کی گئی. خان صاحب جو تھے خان صاحب کو ملے تھے وہ ہر چیز واپس, نو ایکسرسائز نو نتھنگ ناٹ ایٹ آل. خان صاحب 22.5 گھنٹے خان صاحب نے خود کہا, اور یہ ایگزیکٹ بتا رہا ہوں, 22.5 گھنٹے خان صاحب تک کسی کی ایکسیس نہیں ہوتی اور خان صاحب اس سیل میں بند ہوتے ہیں. تو وہ جو خبر ہے کہ ناریل پانی میں بتاتا ہوں سر, میں بتاتا ہوں. خان صاحب گھنٹہ ایک سیل کے بالکل سامنے کو راہداری ہے چھوٹی جس میں 40 سے 45 قدم چلا جا سکتا ہے. خان صاحب کے سیل کے آگے ایک لان تھا, چھوٹا سا گرینری تھی. آپ کو پتہ خان صاحب ایسے نیچر لور ہیں تو گرینری وغیرہ, تو خان صاحب کی ایکسیس اس لان میں بھی ختم کر دی گئی, اس گیلری میں. اور وہ بھی پہلے 5 دن تو انہیں اس گیلری میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. سو بیسیکلی وہ ایک ایسے سیل میں تھا جہاں پر 5 دن نہ لائٹ تھی نہ روشنی تھی, نہ باہر نکلنے کی اجازت تھی, نہ ان سے کوئی بات کرتا تھا. خان نے جب یہ تھا وہ مینٹل ٹارچر یا یہ ہے وہ کہہ دیتے ہیں پہنچ گئے, فلاں کی ملاقات ہو گئی, علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہو گئی. یہ کیا اتنی افواہوں کا بازار گرم تھا, کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. بدقسمتی. میں نے اب آپ آگے جو بات بتاؤں گا میں آپ حیران ہو جائیں گے. جب میں نے خان صاحب نے اب ڈیفائن کر دیا کہ فزیکل ٹارچر نہیں تھا, مینٹل ٹارچر تھا, قید تنہائی تھی اور ایسے ایسے مجھے تنگ کیا گیا. میں نے پوچھا خان صاحب کہ اس دوران کھانا آپ کو کہاں سے ملا اور کیسا دیا گیا. تو خان صاحب نے کہا کہ وہ جیل ہی کا کھانا جو کہ کھائے جانے کے قابل نہیں ہے وہ مجھے دیا جاتا رہا. اور آج سے 4 روز پہلے ایک کو بندہ دیا گیا جو میرا کھانا علیحدہ باہر پکاتا ہے, لیکن اس کے کھانے میں اور جیل کے کھانے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. میرے سیل میں وہ پھر بھی نہیں آ سکتا, مشکتی ٹائپ, لیکن مشکتی بہرحال آپ کے سیل میں تو آ سکتا ہے, اس کو اندر آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ باہر سے صرف کھانا پکا کے دے جاتا ہے, وہ بھی میرا خیال کو اناڑی کوک رکھا ہوا ہے مزید اذیت میں اضافہ کرنے کے لیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا خان صاحب اپنی فزیکل کنڈیشن کے بارے میں مجھے بتائیں. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ پہلے 3-4 دن کے بعد کھانا کھانے کی وجہ سے, یہ ان کے اپنے ایگزیکٹ الفاظ ہیں, کہ میرے معدے میں مجھے تیزابیت کا مسئلہ محسوس ہوا کیونکہ میں نارمل رننگ کرنے والا, واک کرنے والا, ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہوں. تو 8/10 کے سال میں میرے پاس تو کوئی واکنگ چیز ہی نہیں تھی. اس ایشو کی وجہ سے مجھے پھر 2 دن وامٹ بھی ہوئی. اور جب وامٹ آئی تو آئی فیلٹ کہ مجھے شاید کوئی چیز دی گئی ہے, بٹ
اس کے بعد وامٹ بھی ختم ہو گئی اور میں نے کہا خان صاحب اس کے لیے کوئی میڈیکیشن لی, آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ خان صاحب نے کہا نہیں, میں جو نارمل خوراک کھاتا تھا میں نے اس سے بہت کم خوراک کھانی شروع کر دی, چونکہ میرے پاس واک کی فیسلٹی نہیں تھی. تو جب میں نے خوراک کم کھائی تو جو لوگ معدے کی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, تیزابیت کا, آپ کو پتہ ہے کہ اگر یا انہیں زیادہ ٹائم کا گیپ آ جائے تو بھی انہیں معدے کا ایشو ہو جاتا ہے, اور اگر ایک ہی مرتبہ میں زیادہ کوانٹٹی میں کھا کے پھر اگر وہ اپنی ریکوائرڈ ایکسرسائز نہ کریں, ورک آؤٹ نہ کریں تو وہ بھی ایشو ہو جاتا ہے. بہرحال خان صاحب نے کہا, میں نے کہا جی اب مجھے بتائیں آپ کو کوئی بخار, کوئی نوزیاٹک فیلنگس, کوئی اور چیز؟ خان نے کہا کہ نہیں, ہم پرفیکٹلی ہیلدی, اور یہ جو ہوا تھا یہ پہلے 3-4 دن میں ہوا تھا, اس کے بعد یہ تو فزیکل اسٹیٹ ہو گئی. اب اچھا کچھ چیز رہتی ہے. میں نے خان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا خان صاحب ڈاکٹرز کا وزٹ. خان صاحب نے کہا آج سے 3-4 روز پہلے, یہ وہی 15 تاریخ ہے جس دن یہ سمٹ تھی, تو دن خان صاحب کو, چونکہ خان صاحب کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ سمٹ کب ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, تو 3-4 دن پہلے خان صاحب نے کہا ایک ڈاکٹر آیا تھا, اس نے میرے سے بس پوچھا اور میں نے بھی اسے یہ چیزیں بتائیں, بس دیٹس اٹ جی, یہ ایک وزٹ ڈاکٹر کا ہو گیا. میں نے خان صاحب سے پوچھا, خان صاحب آپ کے پاس ٹی وی کی سہولت میسر ہے؟ خان صاحب نے کہا نہیں. میں نے کہا جی کب سے؟ انہوں نے کہا جی 3 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک میرے پاس ٹی وی میسر نہیں ہے. میں نے کہا خان صاحب کوئی 2 اخبار آپ کو بھجوائے جا رہے ہیں, باہر ریومرز ہیں؟ خان صاحب نے کہا 3 تاریخ سے لے کے آج کے دن تک میرے پاس کوئی اخبار نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا میں ان دنوں کے دوران 3 سے لے کے اب تک کیا کیا ہو گیا؟ تو خان صاحب نے کہا کہ حامد آئی ڈونٹ نو. صحیح. دین آئی آسکڈ ہم, خان صاحب کیا آپ کے علم میں ہے کہ علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا اریسٹ ہو چکی ہیں؟ تو خان واز لائک وٹ؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. کیسے ہوا؟ میں نے پھر بتایا کہ وہ ڈی چوک سے اریسٹ ہوئی تھیں, پھر میں نے بتایا کہ وہ جوڈیشل ہو چکی ہیں, پھر میں نے یہ بتلایا کہ ان کو جیل میں اس وقت شفٹ کیا گیا ہے, اور یہ بھی بتلایا کہ ان کا جو ضمانت کا کیس ہے اس کی 22 تاریخ ڈلی ہے. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ان کے لیے ضمانت کے لیے وہ, لیکن جو پھر آپ کو پتہ ہے جو عدالتی رویہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے ساتھ اختیار کیا گیا, تو وہ خان صاحب سے ہم نے پوچھا. پھر میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انتظار پنجوتا از مسنگ, چونکہ ہی واز دا فوکل پرسن آف خان صاحب نا جی. تو انتظار پنجوتا کا 10-11 دن ہو گئے ہیں. خان صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا, بٹ اٹس ریئلی سیڈ اف دس ہیز ہیپنڈ. میں نے کہا دس ہیز ہیپنڈ, وی ڈونٹ نو ویئر ہی از رائٹ ناؤ. یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد اب ایک چیز تو آپ کو پتہ لگی کہ جس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی بہنیں گرفتار ہیں, تو اس تک معلومات کی کتنی رسائی ہوگی. جس آدمی کا جیل کے کھانے کی وجہ سے 2 دن وامٹنگ کرتا رہا, اسٹمک ڈسٹرب ہو گیا, اس آدمی کو کتنے یہ جو دیسی ککڑ اور یہ مرغن غذائیں اور یہ فلانے کہہ رہے ہیں کتنے پرووائڈ کیے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد پھر سیاسی, میں نے اب یہ بھی چیز ایک امپورٹنس رکھتی ہے, سگنیفیکنس. بہت سارے تحریک انصاف کے جو ساتھی ہیں ان کے تحفظات تھے, جو ہمارا ایونٹ تھا ڈی چوک والا 4 تاریخ کا. میں نے خان صاحب کو بالکل میں نے رکھی گئی جو ہوا ہم ساروں کی طرف سے رکھی گئی. اسد کیسر صاحب نے بھی بتلائی, میں نے بتلائی, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی انپٹ بھی دی. میں نے تو اپنے طریقے بتا سکتا ہوں, باقی اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ بتائیں. میں نے تو خان صاحب سے بتایا ایگزیکٹ ایز اٹ از کہ ہمارے پاس پولیٹیکل کمیٹی کے پاس کو ڈائریکشنز نہیں تھیں کہ احتجاج کو وائنڈ اپ کرنا ہے یا کنٹینیو کرنا ہے یا کیا کیفیت ہے. اور علی امین صاحب لڑتے ہوئے آئے ہیں, پھر یہاں سے وہ اپنے کانوائے کے ساتھ چائنا چوک تک آئے, اس سے آگے ڈی چوک سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں سے ایک تقریر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اب میں اگلے لاہے عمل کا اعلان باقی لوگوں سے مشاورت کے بعد کرتا ہوں. وہ کے پی کے ہاؤس آئے, کے پی کے ہاؤس پہ ریڈ ہوا, علی امین صاحب وہاں سے نکل گئے اور سب سے پہلے گور صاحب وہاں پر پہنچے. اس کے بعد گور صاحب نے آ کے پولیٹیکل کمیٹی کو بتایا, پھر میں اور فردوس شمیم نقوی صاحب وہاں پر گئے. علی امین صاحب واز ناٹ دیئر, اور ہمیں پھر اگلے دن ان کے پی اسمبلی میں اپیئر ہونے تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ علی امین صاحب کسٹڈی میں ہیں, وہ ابڈکٹڈ ہیں, وہ ان کی کیفیت کیا ہے, ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا. جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا تو چونکہ انسٹرکشنز علی امین صاحب کے پاس تھیں, یا اگر میں نے کہا خان صاحب یہ میں باتیں اس لیے کھول رہا ہوں کہ چیزیں کلیریفائی ہو جائیں اور پھر سب لوگوں کو پتہ لگ جائے, اس کے بعد ساری چیزیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مل جانی ہے, تو سب لوگ اس چیز کو وہاں سے بھی ویریفائی کر لیں گے. تو میں نے کہا خان صاحب کہ آپ کی تو لیڈرشپ پہ بڑی بیشنگ ہوئی ہے کہ دے ہیو ڈیچ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا پولیٹیکل کمیٹی کے پاس. چونکہ جب علی امین صاحب کا اسٹیٹس ہی نہیں تھا تو وی ور ان نو پوزیشن, اور میں نے وہاں پر ایک غلطی کا بالکل اعتراف کیا. میں نے کہا خان صاحب چونکہ ہمارے پاس آپ کی کوئی انسٹرکشن نہیں تھی, اگر آپ نے کسی ساتھی کو دی تھیں تو پھر اس نے ہم تک نہیں پہنچائیں. تو اب یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دی تھی یا نہیں دی تھی. اینڈ ہی واز ٹوٹلی ریلیکس, ہی سیڈ نو. میں نے کہا جی اوکے. اس کے بعد میں نے کہا جی یہ سارے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے یہ اس وقت زیر خطاب ہے کارکنان کے غم و غصے اور آپ کی محبت کے اندر. تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں, کسی نے مجھے ڈچ نہیں کیا, ایسی کوئی بات نہیں حامد.
میں نے پھر خان یہ بھی کہا، میں نے کہا خان صاحب میں اور راجہ ناصر عباس صاحب بچے ہوئے ہیں اتحادی ہونے کی وجہ سے، تو ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی شفقت ہے، لیکن اگر اب اس موقع پہ خان صاحب نے کسی کو انسٹرکشن دی ہوتی تو یا تو وہاں پر کوٹ کر دیتے، یا اگر علی امین کے حوالے سے خان صاحب کو تحفظات ہوتے تو وہاں پر بتلا دیتے۔ پھر خان صاحب نے ہاں یہ پوچھا کہ 5 تاریخ کا لاہور کا احتجاج ہوا، میں نے وہ بھی ریئلسٹکلی بتایا، میں نے کہا جی چونکہ 4 سے 5 تک یہاں اسلام آباد انگیج تھے، میسو شیلنگ تھی، فوج کال کر لی گئی تھی، پولیس تھی، ٹیئر گیسنگ تھی، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، 3,500+ کارکنان گرفتار تھے، 1,500 کارکنان آج بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ میں نے عمران خان کو ایک تفصیل دی ہے، تو میں نے اس لیے کہا کہ چونکہ فوکس اسلام آباد تھا تو لاہور کا پروٹیسٹ جس لیول پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں پہ ایک بڑی ڈرامے سے کچھ نہیں کہا خان صاحب نے امین، اور مجھے ان کے رویے میں جتنا میں خان صاحب کو جاتا ہوں کوئی اینگر بھی مجھے نظر نہیں آیا، اور اس کے اوپر ہی واز لائک نو کمنٹس۔ پھر اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے خان صاحب کو پولیٹیکل چیزوں سے آگاہ کیا، پھر اسد کیسر صاحب نے خان صاحب کو وہ جو جرگہ تھا پیشہ کے پی والا اس کے بارے میں آگاہ کیا، پھر وہاں پر بتلایا کہ 4 افراد کی وہاں پر کیجولٹی ہو گئی، پھر جرگہ ہوا، اس میں حکومتی نمائندگان بھی تھے، اس کو چیئر علی امین نے کیا، وہاں کی کے پی کی ساری پولیٹیکل پارٹی، یعنی ہی از پرووائڈیڈ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ٹو خان صاحب۔ تو خان صاحب یہ تھے کہ چلیں اللہ کا شکر ہے ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ اس کے بعد پھر سلمان اکرم علی ظفر صاحب نے کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر کمپلیٹلی بریف کیا خان صاحب کو۔ ایگزیکٹ انسٹرکشن عمران خان کے آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا تھی؟ اچھا ہاں، اس سے پہلے چونکہ عمران 3 تاریخ سے پہلے ہی، گزشتہ 3 تاریخ سے 2 ماہ پہلے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو بات چیت چل رہی تھی، اور اس کی ٹاسکنگ اسد کیسر صاحب کو اور تمام لوگوں کو ذمہ، تو اسد کیسر صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بریف کیا اور بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے دوران جو مولانا کا مسودہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں، اور مولانا نے بہت مثبت رول پلے کیا ہے، اینڈ خان صاحب واز ہیپی آن اٹ، اور خان صاحب نے مولانا کی تعریف کی، اور خان صاحب نے پھر وہاں پر یہ کہا کہ آپ مولانا کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر اپنی گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ صحیح۔ اچھا اس کے بعد پھر علی ظفر صاحب نے چیزیں بتائیں، اور علی ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو ججز 3 سینئر موسٹ ججز میں سے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ اس میں جوڈیشل کمیشن ایسے بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر پھر حکومت کے پاس ہی ہوگا جس کو مرضی لیں، اور انہوں نے یہ نقطہ نظر بیان کیا۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا بلنٹلی، علی ظفر صاحب نے بھی بڑا بلنٹلی، یعنی انہوں نے اپوز کیا ان چیزوں کو کہ ہمیں اس کی ووٹنگ کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالہ سے، پھر چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے حوالہ سے کہ اگر وہ اتفاق رائے نہ ہو سکے قائد ایوان اور نہیں سر نہیں، وہ جو مسودہ ہمارے پاس تھا اس میں وہ اگلا چیف الیکشن کمیشن آنے تک کام جاری رکھے گا۔ سو اٹ واز لائک این ایکسٹینشن ٹو دی چیف الیکشن کمیشن، یہ بات خان صاحب کو بتلائی گئی۔ یعنی پریکٹیکلی کہ اگر عمر ایوب صاحب وزیر اعظم کے دیے ہوئے نام پہ نہیں مانتے اور وزیر اعظم عمر ایوب کے دیے ہوئے نام پہ نہیں جانتے تو سکندر سلطان راجہ صاحب، ہاں جی ہی ول کنٹینیو جی، وہ اس کے بارے میں خان صاحب کو بتایا گیا، اور اگین آئی مین ہیٹس آف ٹو سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ ایون ٹو علی ظفر صاحب اینڈ بیرسٹر گوہر صاحب کہ انہوں نے بڑا واضح طور پر وہاں پر نقطہ نظر رکھا کہ اس کے حق میں جانے کے ہمارے یہ نقصانات ہیں، اس کے فائدے میں جانے کے ہمارے یہ نقصانات ہیں، یہ کلوزز ہیں۔ اس کے اندر کو تھوڑی 1-2 جملوں کی ان پٹ میں نے دی، کوئی اسد کیسر صاحب نے دی، لیکن مینلی چونکہ لیگل ایشو تھا اس کے اوپر پھر خان صاحب کا ایک نقطہ نظر تھا کہ 4 افراد، آپ 5 پر مجھے اعتبار ہے، اب آپ کے ساتھ میں 4 افراد اور ایڈ آن کروں گا، اب یہ 9 افراد کا ایک ڈیلیگیشن ہوگا، اور ان 4 افراد کے اندر پھر خان صاحب نے خود نام دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور، لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچر۔ میں ان لوگوں سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اتنے دنوں سے بیرونی دنیا سے بالکل کٹ آف ہوں، اور اس مشاورت کو پوری پارٹی کی سطح پر بڑھا کر آپ مولانا سے مسودے پر بات چیت جاری رکھیں، اگر ہم کسی جگہ پر کوئی کنکلوژن پر پہنچ سکے تو ویل اینڈ گڈ۔ پھر خان صاحب نے پوچھا آپ لوگ آئے کیسے ہیں، آپ کو آنے کیسے دیا، ٹھیک ہے، او کم یو آر ہیئر۔ پھر ہم نے خان صاحب کو بتایا جی یہ ہے، مولانا کے ساتھ مسودے پر بات چیت چل رہی تھی، ہم نے پھر مولانا کو یہ بتایا کہ وداؤٹ کنسنٹ اینڈ اپروول آف عمران خان صاحب ہم کوئی چیز نہیں آپ کے ساتھ کر سکتے۔ تو پھر وہ ہوا، پھر صبح مسئلہ بن گیا 3-2 کا کہ 3 جا سکتے ہیں 2 نہیں، لیکن اس کے اوپر یونانیمسلی صاحب نے اسٹینڈ لیا، تو ناؤ وی آر سٹنگ ان فرنٹ آف یو۔ تو اس کے اندر خان صاحب نے دیکھیں اپنی لیڈرشپ پر میرے سامنے، میں یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں، اور میں نے کہا میں خدا رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بطور اتحادی کہہ رہا ہوں، خان صاحب نے یہ جو ایک چینل کے اوپر سرکاری چینل پہ چلی کہ خان نے کہہ دیا یہ لیڈرشپ، خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے بارے میں میرے سامنے ایک سنگل لفظ بھی نہیں دہرایا۔ اور آپ تمام وقت تھے وہاں پہ؟ میں انٹر بھی سب سے پہلے ہوا اور میں نکلا بھی سب سے آخر ہوں، اور سب سے آخر میں نے ہی خان صاحب سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ لائن سے رہا بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے میں نے نکلتے بات کی۔ علی امین پر انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ ایک بات خان صاحب نے کہی کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے،
جو کہ ہم سب کے ذمہ لگی کہ جو جائے گا وہ میڈیا پر اس بات کو دہرائے. خان صاحب نے کہا کہ آپ قوم کو جا کر بتائیں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو نہیں, قوم کو جا کر بتائیں کہ تکلیف میں تو میں ہوں. 15 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا میں جیل کے اندر ہوں, اور اب قید تنہائی جو کہ بہت تکلیف دہ چیز ہے, اور جو جس طرح وہ گزاری جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب نے کہا کہ قوم کو جا کے پیغام دیں, عمران خان آپ کا سودا نہیں کرے گا, عمران خان آپ کے نظریے کا سودا نہیں کرے گا, عمران خان آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر پورا اترے گا. اور پھر انہوں نے یہ کہا ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کرنا ہے, کر لو, مجھے سزائے موت دینی ہے دے لو, مجھے پھانسی دینی ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو. میں خان صاحب نے پھر یہ کہا میں یہ تم لوگ اور جو قوم باہر جس جگہ پہ جو ورکر جو لیڈر نکلا ہوا ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, وہ ہسٹری میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم تیاری کرے, ہم ایک اعلان کریں گے. یہاں تک میرے پاس مینڈیٹ تھا, جو بات میں نے آپ کو بتا دی. اٹھتے ہوئے پھر میں نے جب سب نکل رہے تھے تو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب علیمہ آپا, عظمیٰ آپا اور نورین آپا کے لیے کوئی میسج. تو خان صاحب نے کہا کہ میری بہنوں سے جا کے کہنا پریشان نہیں ہونا, وہ بڑی جیدار ہیں, یہ بھی, اور ان سے کہنا ڈٹ کے رہیں, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم حق کے اوپر کھڑے ہیں. That was all about it. صحیح جی, بہت بہت شکریہ. حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم اور یہ سارا معاملہ بھی چل رہا ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خان صاحب نے اپنے ورکرز کو, I'm really sorry, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, جو ورکرز گرفتار ہوئے, خان نے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. خان نے کہا اب میرا فخر ہے, اور خان صاحب نے کہا کہ ان کے ورکرز کی گرفتاری کے لیے, رہائی کے لیے کوئی میکینزم طے کریں, جو اقدامات آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. خان صاحب نے کہا جو آدمی اپنے گھر سے نکل کے آیا, وہ گلی تک آیا, وہ کسی چوک میں رک گیا, اس کو کسی جگہ پہ گرفتار کر لیا گیا, وہ سب میرا فخر ہیں, وہ سب میرا مان ہے. اور انہی کی وجہ سے میں بھی, جب مجھے یہ اطلاعات ملتی ہے کہ